اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ کہ کس طرح کا ماحول جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ایک کٹروادی سنگٹھن ہے، کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ایک پچھلے دنوں ایک جو ڈیولپمنٹ ہوا وہ چیز سامنے آئی۔ دیکھا گیا کہ اماموں کے ایک سنگٹھن نے ایک پروگرام کرا جس کے اندر چیف گیسٹ کے روپ میں موہن بھاگوت جی کو بلایا گیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ آخر کیسے جو ہے یہ آپس میں تال میل دیکھ رہے ہیں اس پوری چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ کون ہے آخر ان سب چیز کے پیچھے؟ صاحب، سوال آپ کا اچھا ہے لیکن جواب بھی مجھے مختصر دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فرضی جتنی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اماموں کے نام پر، کوئی امام سے نہیں جڑا ہوا ہے، کوئی اماموں سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ شیلا دیکشت کے زمانے میں جب ہم لوگوں نے ان کا الاؤنس کا مسئلہ تھا، جب 1200 روپے اور 1400 روپے ملتے تھے، اس زمانے میں مجھ جیسے شخصیت نے حضرت مولانا سید اسد مدنی کی دعوت پر ہم نے دلی کے مکھیہ منتری کو بلا کے ان کا مسئلہ حل کرایا۔ تو جب سے یہ جتنی بھی فرضی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ امام آرگنائزیشن کے نام سے ہو یا ائمہ مساجد کے نام سے ہو، یہ سب فرضی تنظیمیں ہیں۔ دلی کے اندر سینکڑوں ہزاروں علماء کرام ہیں جو مسجدوں میں امام کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ مشکل سے ان کے ساتھ 1-2% لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے مساجد کے ائمہ کے۔ حقیقت میں جو عالم دین ہے، جو واقعتاً جو امامت کر رہے ہیں، ان کا ان تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی RSS کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی BJP کو پروموٹ کرنے لگا ہوتا ہے، کوئی کانگریس کو پروموٹ کرنے کو لگا ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے۔ ائمہ جو ہیں مساجد کے، وہ دینی فرائض کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جو اپنے آپ کو خود ساختہ امام ہے، ان کی پٹائی ہو گئی۔ ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، عالم دین نہیں ہے، وہ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی موہن بھاگوت جی کو بلایا، میں کوئی اعتراض نہیں۔ مسلم تنظیمیں بھی بلاتی ہے کہ سدرشن جی سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے گو ہتیا کے مسئلے پہ۔ وہاں ہم نے صاف کہہ دیا تھا گو ہتیا سے مسلمانوں کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، اس کو راشٹریہ جانور گھوشت کر دیں، راشٹریہ پشو بنا دیں اس کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں نے اعتراض کیا تھا اس بات پر، آج بھی کرتا ہوں میں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اماموں کو ان کا جائز حق کیسے ملے، بالکل ان کی جو وہ ملتا ہے ان کو الاؤنس، ان کو گزارا لائق کتنا ملے، بالکل اس پر بات چیت ہونا چاہیے۔ آج ہم سیاست کر رہے ہیں، کبھی ہم موہن بھاگوت جی کو بلا لیتے ہیں، کبھی جو ہے اکھلیش کی بیوی پر طنز کر دیتے ہیں۔ بھائی ہندو پہناوا جمپر اور ساڑی ہے، وہ پہن کر اگر مسجد میں آ گئی تو اتنا وائولہ مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر موہن بھاگوت جی بھی تو مسجد میں گئے بھائی، گردن روڈ کی عمر الیاسی کی دعوت میں، تو اس کو دو رنگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان چیزوں میں خاص کر کے ائمہ مساجد کو نہ لایا جائے۔ آپ نے دیکھا ابھی عمر الیاسی نے کرا، بالکل ہریانہ بھون میں کتنے لوگ تھے؟ جی 60 لوگوں کی گنجائش تھی، شاید دلی کے 4-5 امام بھی مجھے نظر نہیں آئے۔ اور انہوں نے مساجد پر قبضہ کر کر اس کو ڈھانکنے کے لیے ایسی تنظیموں کا سہارا لیتے ہیں جو ہم نے اویدھ نرمان کر رکھا ہے مسجد کے اندر یا مساجد کے اندر۔ چند لوگوں نے خود ساختہ ائمہ نے وہ ڈھک جائے، اس پہ پردہ پوشی ہو جائے۔ دیکھو جی ہمارے بڑے بڑے لیڈروں سے تعلقات ہیں۔ بھائی مسجد اللہ کے نام کے لیے، اگر کوئی عقیدت سے، کوئی شدھا سے، اگر کسی امام نے جو ممبر پارلیمنٹ بھی ہے، اگر انہوں نے بلا لیا تو کہے گا بھائی ویلا۔ ہمارے شاہ امام محترم سید عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، ہمارے امیر الہند نے سینکڑوں کو دعوت دی، بلایا، بات چیت کی، منع نہیں ہے۔ بھائی گاندھی جی نے آن کر لال قلعہ اس جامع مسجد پر تقریر کی، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کرا۔ گاندھی جی دھوتی پہنتے تھے، گاندھی جی چادر اوڑھتے تھے، جب ان پر کسی لباس میں اعتراض نہیں کرا تو ڈمپل یادو پہ کس نے حق دیا ہے کہ اس پہ آپتی جتائے اور اس کے لباس کو بےہودہ بتائے؟ یہ کس نے اختیار دے دیا بھائی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے گلزار صاحب،
آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے اسلام کا نام روشن ہو. بالکل. اگر کوئی ہماری مسجد میں آتا ہے اور عقیدت کے طور پہ آ رہا ہے, وہ مسجد کو دیکھنے آ رہا ہے, 400 سال پرانی مسجد ہے نئی دلی کی جامع مسجد, اس کا اتہاس اگر بتا رہے ہیں مولانا محب اللہ ندوی صاحب, جو عالم دین ہے, باقاعدہ نظمت العلوم سے فارغ ہے, بالکل, وہ آپ سے زیادہ علمیت رکھتے ہیں, آپ سے بڑے خطیب ہیں, اگر بلا لیا تو کون سا گناہ کر دیا انہوں نے؟ اچھا کام ہے, دعوت دینی چاہیے. مولانا اخلاق حسین نے کتاب لکھی ہے, مفسر القرآن تھے دلی کے, غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت. ہمیں کیسے سمجھانا ہے کہ ہمارا اسلام کیسا ہے, پاک ہے, صاف ہے, اور یہ بھائی چارہ جو ہے بتاتا ہے, سکھاتا ہے. جب تک ہم غیر مسلموں کو بلا کر ان سے بات چیت نہیں کریں گے, آدان پردان نہیں کریں گے, تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی؟ یہ تو قدیم زمانے سے روایت رہی ہے کہ مساجدوں میں اہل حنوت کو بھی بلایا گیا, غیر مسلموں کو بھی بلایا, ہندو بھائی بھی ہمارے تھے, عقیدت کے ساتھ آتے, میں بھی ان میں شامل ہوں. بالکل. جو رمضان المبارک میں مسجد میں غیر مسلموں کو افطار کراتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں, تاکہ بھائی چارہ بنے رہے, پیار محبت رہے. شیخ صاحب بہت اچھی آپ نے بات کہی, لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے. سوال یہ آ رہا ہے کہ جیسے اماموں کے نام پر سنگٹھن بنا ہوا ہے, لوگوں کو وہ اکٹھا کیا گیا, وہ سب کیا گیا, لیکن جو مین مسلمانوں کا مدعا ہے, اگر موہن بھاگوت کی ہم بات کر رہے ہیں, موہن بھاگوت کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے, پیشکش ہو رہی ہے, تو کیا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نام لے کر ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے, پردھان منتری کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ ہر الیکشن میں ایسی پارٹی, ایسے نومولد لوگ سر اٹھا کر اپنے آپ کو مسلم قائدین بتانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بڑا عظیم نقصان ہے مسلمانوں کے لیے. جمعیت علماء ہند اگر بلائے تو سمجھ میں آتا ہے, جماعت اسلامی بلائے سمجھ میں آتا ہے, ملی کونسل بلائے سمجھ میں آتا ہے, دارالعلوم دیوبند بلائے سمجھ میں آتا ہے, ندوۃ العلوم بلائے سمجھ میں آتا ہے, بریلی شریف کے لوگ بلائے سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ ہوتے کون ہیں؟ 1980 میں تمہیں ایک اور واقعہ بتا دوں. 1980 میں ہماری دلی کی فضا خراب ہوئی, اس میں بھی ایک رکن کی حیثیت سے تھا. فتح پوری پر ہر مذہب کی ایک میٹنگ رکھی گئی. ہمارے یعنی ذیل سنگھ کی صدارت میں اس وقت ہوم منسٹر تھے, اور سندر لال بھوگلا جی ہمارے لیفٹیننٹ گورنر تھے, پولیس کمشنر پی ایس بھنڈر صاحب تھے. مجھ سے کہا گیا کہ بحیثیت آپ دھرم گرو اس میں شریک ہو. اس میں جین منی تھے, اس کے اندر جتھے دار رتوال سنگھ تھے, اس کے اندر غیر مسلموں کے لیڈر تھے, پنڈت جی حضرات تھے, سوامی اکھلیش جیسے سوامی دو تین تھے. اور ان سب کے بیچ میں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں دھرم گرو بن کے بیٹھوں. میں فوراً گیا مولوی مکرم کے پاس, میرے پہ جلدی سے شیروانی لگاؤ, جلدی سے پگڑی باندھو, اور سیدھے میرے ساتھ چلو بالوجا ہاؤس کے پاس, جوتے کی دکان پر فتح پوری کے سامنے بنا ہوا ہے گیٹ, اور وہاں آپ کے آن کا تقریر کرنے کے لیے. اسدی صاحب اچانک کیسے؟ میں نے کہا وہاں نوتا مجھے دیا گیا تھا, وہاں دعوت نامہ بی این سنگھ اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس تھے, او پی مہرا صاحب اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے, اور پی ایس بھنڈر پولیس کمشنر تھے. انہوں نے کچھ جیسے کوئی صلاحیت سمجھا, وہاں بلایا. لیکن میری ظرف ہی دیکھو, میرا ظرف دیکھو, میں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا. میں مولوی مکرم کو تیار کر فوراً اسٹیج پہ لایا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب ان کا دعوت ولیمہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں میرے ان کو دعوت دیجئے اور ان سب کو مسجد فتح میں بلائیے. میں سب کو مسجد فتح پوری کے اندر لے کر گیا, وہاں چائے پلائی, تو کون سا گناہ ہو گیا؟ صحیح. وہاں ہمارے پاس قومی یکجہتی کی مثال وہاں سے ملنی شروع ہوئی. بہت بڑھیا. اور یہ اثر ہوا ہندو مسلمان سکھ عیسائی, وہاں فادر بھی تھے فتح پوری کے چرچ کے, وہاں گردوارے پربند کمیٹی کے لوگ بھی تھے. بالکل. ہندو سماج سے اگر سدبھاؤ آپسی بھائی چارے کے لیے کوئی سندیش جاتا ہے وہاں سے, تو برائی کچھ نہیں ہے اس میں. ہر جگہ کر رہا ہوں نا گلزار بھائی, پھر تو اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. بالکل. میں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا, اور میں نے ایک عالم دین کو لا کر بٹھا دیا وہاں پر اپنی جگہ پر. میرا قد چھوٹا نہیں ہو گیا, بالکل صحیح بات, میرا منوبل بڑا,
اور جتنے وہ سرکاری ادھیکاری تھے، سرکاری لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، ہوم منسٹر تھے، انہوں نے میری تعریف کری. اور جب وہ مفتی مکرم احمد صاحب کے ولیمے میں آئے تو بحیثیت پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے بچوں کے گھر میں. یہ فائدہ ہوا ہے آپس میں بیٹھنے کا اور بات چیت کرنے کا. میں چاہوں گا جو بات کہی ہے میری حقیقت پر مبنی ہے، اس کو آپ کاٹیے نہیں، چلائیے. لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ مساجد ہماری صلح کی جگہ ہے، اتفاق کی جگہ ہے، اتحاد کی جگہ ہے. دعوت دے سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اگر ڈمپل جی آ گئی، یادو جی جامع مسجد کے اندر اگر وہاں چائے پلا دی گئی، وہاں تبادلہ خیال ہو گیا مسلم مسائل پر، تو کون سا گناہ کر دیا بھائی؟ کون سی قیامت آ گئی؟ آپ اس کو چرچا کر رہے ہو، بےہودہ الفاظ بول رہے ہو، میرے ساتھ ہی بول رہے ہو ایک چینل پر. یہ حرکتیں مت کیجیے جس سے آپ کی بھی بدنامی ہو اور پورے مسلم سماج کی بدنامی ہو. ہم چاہتے ہیں آپس میں بھائی چارہ رہے، ہندو مسلم اتحاد قائم رہے، سکھ بھائی ہمارے، دلت بھائی ہمارے ایک ساتھ رہے، اور ہمیشہ ہمارے مذہبی دوار دروازے کھلے ہوئے، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے ہمارے مقابر ہو، چاہے ہماری مساجد ہو. یہ صلح کا ذریعہ ہے، صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے، بھائی چارے کی بات ہوتی ہے، اتحاد کی بات ہوتی ہے. اس میں کون سا گناہ کر دیا؟ آپ بیہودہ زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو یہ خفت برداشت کرنی پڑی اور یہ حادثہ آپ کے ساتھ ہوا؟ اگر آپ اچھی زبان استعمال کرتے تو میں سمجھ رہا ہوں یہ حرکت کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.